رمضان المبارک میں نا ایک جگہ سے تقریر کر کے آ رہا تو یہ عثمان بھائی میرے ساتھ انہوں نے کہا اے گلی پاؤ اے سیدھا جا کے نا اسی اتوں نکلیں گے. وہ گلی پائی جناب, ادھر کوئی چودھری کا گھر تھا, وہ جناب ایڈی لمبی لائن جناب. حالانکہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے خلق خدا کی خدمت ہو رہی ہے, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں ایک یہ سخاوت ہے, ایک یہ سخاوت ہے کہ دروازے تے بلا کے ڈبے پھڑائی جانا. چلو جی وہ جا کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اب ادھر دیکھو معاملہ کیا تھا. شمائل ترمذی آپ پڑھے ہیں, ادھر لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک سائل آ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ عطا کیا جائے. اب بظاہر کچھ نہیں تھا. اب دیکھو مدینے والے نے کیا کہا, اے نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں, فرمایا فلاں سے جا کے نا میرے نام پہ قرض لے لو, قیمت میں محمد ادا کر دوں گا, چلے جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بظاہر کچھ نہیں ہے, لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تم فلاں سے جا کے میرے نام پر لے لو, تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے. عرض کر لگے یا رسول اللہ آپ کو مجبور نہیں کیا گیا, آپ کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ بظاہر اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن آپ پھر بھی کسی کو کہہ دیں کہ فلاں سے جا کے میرے نام پہ قرض لے لو, تو جب قیمت ہوگی تو میں محمد چکا دوں گا. آپ کو مجبور تو نہیں کیا گیا. اگر آپ کے پاس بظاہر نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ہے, پھر آ جانا, کل آ جانا. آپ کو مجبور نہیں کیا گیا کہ نہ بھی ہو پھر بھی قرض لے کر آپ اگلے کا دامن بھرے, اگلے کی جھولی بھرے. تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات کہی نا, تو راوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس بات کو ناپسند فرمایا. تو حضرت بلال حبشی قریب بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے جو جملہ بولا نا بڑے کمال درجے کا. حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ جیڑا آئے بنڈی جایا کرو, اللہ تعالیٰ تھوڑ نہیں رہن دے گا, اس لیے کہ وہ دینے والا ہے, آپ تقسیم کرنے والے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ نے جب حضرت بلال کا یہ جملہ سنا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل اٹھا, جناب محمد مصطفیٰ مسکرانے لگ پڑے, اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب سننا ذرا, وہ بڑی بھی سخاوت ہوتی ہے نا, تو بندہ کہتا ہے کہ یار میرے کو اتنا مال ہے سال دے اندر بھی ونڈا تے ختم نہیں ہوتا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ کی سخاوت کیا تھی, مصطفیٰ کا دینا کتنا تھا. سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا. آقا پاک نے یہ جو مدینہ پاک گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا, کتنی لمبائی ہے, کتنی چوڑائی ہے, کتنے رقبے کے اندر ہے. جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا اگر احد پہاڑ مجھ محمد کے لیے سونا بنا دیا جائے 3 دن نہیں لگیں گے, میں محمد اس سونے کو لوگوں کے اندر تقسیم فرما دوں گا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا دینا. فرمایا 3 دن نہیں لگیں گے, سارے کا سارا رب کی مخلوق کے اندر تقسیم فرما دوں گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا دوستان محتشم دینے کے لیے دل ہونا چاہیے, لیکن دل دیکھو مدینے والے کا کتنا وسیع تھا, دیکھو مدینے والے کا نوازنا کتنا تھا, مدینے والے کا عطا کرنا کتنا تھا. فرمایا 3 دن کے اندر میں محمد تقسیم فرما دوں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے, غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لو لاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے, لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. کونین میں بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ کی سخاوت کا ذکر کیا, مصطفیٰ کی مہربانی کا ذکر کیا, تو کیا لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ جود کیا ہے, یہ کرم کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کرم اس کو کہا جاتا ہے منگیے تے لبے, جود اس کو کہا جاتا ہے نہ بھی منگیے پھر بھی لبے. تو فرمایا مدینے والا ایسا سخی ہے جنہوں نے دامن پھیلایا ہے مدینے والے نے ان کو بھی عطا کیا ہے, جنہوں نے نہیں مانگا مدینے والے نے ان کو بھی عطا کیا ہے.